बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है। आज की अहम समाअत इस वजह से भी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से जो आज वफाकी हुकूमत के वकील अदालत में पेश हुए हैं, और ये वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल साहब या डिप्टी अटारनी जनरल या एडिशनल अटारनी जनरल के अलावा प्राइवेट वकील हायर किया है सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। दूसरी तरफ नैब जो एक वक्त इमरान खान के दौर में एक इदारा था और हुकूमत के मुखालिफ अपनी एक राय रखता था, बदकिस्मती ये है कि नैब को भी इन्होंने अपना ग़ुलाम बना दिया है। आज नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में खड़े होकर कहते हैं जनाब हमारी आज़ादाना राय नहीं है, जो वफाकी हुकूमत कहेगी हम उसी को आमीन बोलेंगे। जिसके ऊपर फिर बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए अदालत की तरफ से कि ये क्या बात हुई, आप इतनी ज़्यादा तरमीम की गई है नैब के अंदर और आप बजाय इसके कि ख़ुद अदालत में अपनी आज़ादाना राय दें और अदालत को असिस्ट करें, अदालत की रहनुमाई करें, अदालत को बताया जाए कि ये जो कुछ खिलवाड़ किया गया है ये दुरुस्त है, गलत है, तरमीम अच्छी हैं, बुरी हैं, आप अपना तहरीरी जवाब दें रिटर्न। और प्रोसिक्यूटर जनरल साहब आप अपनी बहस करें, आप वफाकी हुकूमत के वकील के पीछे न छुपें। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब की, वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत के सामने उन्होंने चंद गुजारिशात की और अदालत को अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा। मखदूम अली ख़ान साहब वफाकी हुकूमत के वकील हैं, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जिनके 3 साल मज़ीद जिनको उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल भी पास कर लिया है वफाकी हुकूमत ने। जब आप इतनी करम नवाजियाँ करेंगे, आप वजारत दाखिला के अंडर कर देंगे, आप सुप्रीम नैब कोर्ट के जजेस आप सदर से इख्तियार लेके आप उसका इख्तियार दे देंगे वफाकी हुकूमत को, तो फिर तो नैब आपका एक ग़ुलाम है। जैसे आपकी FIA ग़ुलाम है, जैसे आपके बाकी इदारे ग़ुलाम है, तो ये भी आपने वही हशर किया है। चूँकि आप खुद मुलज़िम थे और आपने अपने जो प्रोसिक्यूशन थी आपने उसको ख़रीद लिया और आपने उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ समाअत शुरू हुई और PTI के वकील और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने बड़े खूबसूरत दलाइल दिए हैं आज अदालत में, और मैं ज़ाती हैसियत में बड़ा सेटिस्फाई हूँ उनके आर्गूमेंट्स के हवाले से। जो उन्होंने डायरेक्शन ली है, जो अपने केस को अदालत के सामने पुट करना कि जो उन्होंने जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इंशाअल्लाह जो तरमीम है वो तरमीम जो बड़े लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। इसमें 2 तरह की तरमीम है। कुछ हैं प्रोसीजरल गलतियाँ जो पहले से सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये कह रही थी कि नैब के कानून में ये लैक्यूनाज़ हैं, इनको ठीक होना चाहिए। कुछ तो हैं प्रोसीजरल जो अमेंडमेंट्स, उसकी हद तक तो वो बरकरार रहेंगी, लेकिन जो 3-4 वो तरमीम हैं जिसमें ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया। और आज जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब ने यह सवाल उठाया है कि तमाम फ़रीक़ैन नोट कर लें, सबसे अहम सवाल यह है कि कोई भी शख्स अपनी ज़ात के लिए या चंद ख़ास लोगों के लिए अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सकता है? यह सबसे अहम सवाल था जो आज जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब ने भी उठाया। तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने इस्तफ़सार किया कि गुज़श्ता रोज़ जैसे समाअत शुरू हुई तो अदालत ने कहा गुज़श्ता रोज़ भी कोई मज़ीद तरमीम की गई हैं, उसके बारे में क्या तफसीलात हैं। उस पर उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर जो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उन तरमीम को भी आप हिस्सा बनाएं ताकि अदालत पूरे केस को देखे कि हो क्या रहा है और अदालत ने इसको कैसे लेके चलना है, और हम इस समाअत में आपको वक्त देंगे। दूसरी तरफ से भी अदालत को बेहतर मुआवनत मिलेगी। एक चार्ट पेश किया था और उस पर भी आपने दलाइल देने हैं ख्वाजा हारिस साहब। नैब हुकाम ने अदालत में कहा कि नैब अटारनी जनरल के जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं उनके दलाइल को अपनाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत में एक तहरीरी आप अपना जवाब जमा करवाएं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 2 ग्राउंड्स ज़ेरे जो तरमीम हैं उनको हमने चैलेंज किया है। एक ये आइन के साइलेंट फीचर की खिलाफ वर्जी है। अब जब ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि पहली चीज़ जो साइलेंट फीचर हैं आईन पाकिस्तान के, जो बुनियादी ढांचा था आईन पाकिस्तान का, ये बेसिकली उसकी खिलाफ वर्जी है। और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में एहतसाब की बात मौजूद है, और अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं और वहाँ से आप एहतसाब को निकाल दें तो इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। और अदालत में कहा कि एहतसाब जमहूरियत के साथ जुड़ा है।
عدالت میں کہا چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو قانون کی پروویژن ہے وہ اوور لیپ نہیں کر رہی، کہ جو پروویژن اب انہوں نے قانون جو ترمیم کی ہے وہ اوور لیپ نہیں کر لی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ مختوم علی خان صاحب نے کہا، جو وکیل تھے وفاقی حکومت کے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تضاد ہے وہ اکیڈمک بحث چاہتی ہے اور اس کے اوپر اکیڈمک بحث ہونی چاہیے۔ اور مخدوم علی خان صاحب نے کہا، خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ جو ابھی بھی دوسری ترمیم کی گئی ہے، میں نے ابھی اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی نہ صدر پاکستان سے منظور ہوئی ہے، نہ وہ جو گزٹ ہے اس میں وہ شائع ہوا ہے بطور قانون، اس وجہ سے وہ ابھی صرف منظور ہوا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے۔ پھر اس کا پروسیس ہے کہ صدر پاکستان کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پھر جوائنٹ سیشن ہوگا اور اس میں دیکھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، میں ابھی صرف اپنی جو پرانی ترامیم تھی، جو بیسک ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیسک اس کے پیچھے وجہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ بدنیتی ہے۔ عدالت نے یہ کہا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ ان ترامیم سے متعلق مزید تفصیل جمع کروائیں، شاید پہلے 5 ملین والی بات نہیں تھی لیکن اب شامل کی جا چکی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص جو ان کا ایک سوچنے کا ایک انداز ہے اور انہوں نے بڑے سخت سوالات بھی کرتے ہیں اور وہ بیسیکلی بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جو ان کا اپنا ایک مائنڈ ہے۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ وہ ترمیم جو ہوئی ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ ترمیم جو کی گئی ہیں وہ صدر مملکت کے پاس سے منظور ہو چکی ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ میں نے ایک ترمیم شدہ درخواست بھی جمع کروائی ہے جس میں تفصیلات ہیں، اور ابھی تک وہ ترمیم تو منظور نہیں ہوئی لیکن ان ترمیم کی تفصیلات میں نے اپنی درخواست، ایک نئی میں نے درخواست ترمیم شدہ جمع کروائی ہے اور اس میں نے وہ ایڈ کر دی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا، آپ کیسے کارروائی آگے چلانا چاہتے ہیں؟ مخدوم علی خان نے بھی معروضات اپنی جمع کروانی ہوں گی اور نیب کی جانب سے بھی ابھی جواب آنا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے عدالت میں کہا کہ نئی ترمیم کا مسودہ گزشتہ روز عدالت میں جمع کروا دیا ہے، نیب قانون میں ہونے والی ترمیم بھی ہم چیلنج کریں گے۔ یہ ترمیم آئین کے سائلنٹ فیچر کی انکروچمنٹ ہے، آئین کے سائلنٹ فیچر کی انکروچمنٹ ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی دیکھنا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ قانون کو ختم نہیں کیا جا رہا، حقیقت یہ ہے کہ قانون میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور ان ترمیم سے عملاً جو نیب کا قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس شخص کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ وکیل وفاقی حکومت نے عدالت میں یہ کہا کہ ابھی نیب قانون میں نئی ترمیم محض مفروضہ ہے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ جب تک نیب قانون میں نئی ترمیم ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بن جائے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت نے اگر نئی ترمیم پر دستخط نہ کیے تو معاملہ مشترکہ اجلاس میں چلا جائے گا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نیب قانون میں حالیہ ترمیم منظور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ قبل از وقت ہے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ ہم نیب قانون میں حالیہ نئی ترمیم کو بھی چیلنج نہیں کر رہے، موجودہ ترمیم آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ جس کے تحت انہوں نے یہ ترمیم کی ہیں۔ دوران سماعت عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات خود احتساب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، انتخابات ایک سیاسی احتساب ہے جہاں ووٹر اپنے نمائندوں کا احتساب کرتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ وہ ترمیم جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے منافی ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ کیا یہ ہمارا کام ہے کہ خالی جگہوں کو پر کریں؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں جن میں قوانین بنانے کا حکم دیا گیا ہے، موجودہ ترمیم نے نیب قانون کو غیر مؤثر کر دیا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترمیم سے اختیارات کے ناجائز استعمال اور اثاثہ جات کیس ختم ہو جائیں گے۔ اس پر جو عمر عطا بندیال صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا جو اثاثہ جات کیس ہیں، جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہیں، وہ احتساب کے لیے ضروری ہیں؟ اس پر خواجہ حارث صاحب نے شاندار بات کی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا سب سے پہلا سوال اسلام کی تاریخ میں، آمدن سے زائد اثاثوں کا سب سے پہلا سوال حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا جب اس چادر کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جو چادر سب کو ملی ہے اس سے تو آپ کا یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے یہ نہیں بن سکتا تھا، تو آپ نے یہ لباس کیسے بنوایا؟ تو پھر حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا جو لباس کا حصہ تھا وہ بھی میں نے اپنے والد کو دیا اور میرے والد نے اپنا حصہ اور میرے حصے سے یہ لباس بنوایا۔
تو خواجہ حارث نے کہا کہ عمر فاروق سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کا لباس اتنا نہیں تھا جو آپ کا کپڑا اتنا نہیں تھا جو آپ نے لباس بنوایا ہے. یہ تھا کنسیپٹ آمدن سے زائد اثاثوں کا کہ جو سب سے پہلا حضرت عمر فاروق سے سوال پوچھا گیا تھا. اور ہم مسلمان ہیں. اور خواجہ حارث صاحب نے کہا, اور یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی یہ بات کی, کہ جب آپ اپنے ووٹرز یا عوام کے پیسوں سے رشوت کرتے ہیں, عوام کے حق میں سے آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور عوامی پیسوں یا عوامی فنڈ یا عوامی خزانے سے, ریاستی خزانے میں کرپشن کرتے ہیں, تو یہ آئین کے بنیادی جو ہر شہری کے بنیادی حقوق ہیں, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ بنیادی حقوق میں حق وہ عام آدمی کا تھا جو یہ کرپٹ لوگ کھا جاتے ہیں. اور اس وجہ سے جو احتساب کا قانون ہے وہ نہ صرف پارلیمانی جمہوریت کے لیے ضروری ہے, نہ صرف وہ ہمارا اسلامک جو لا ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, بلکہ وہ بنیادی حقوق کے لیے ضروری ہے. اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا جو چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس میں لوگ ایک دو پلاٹس کیس میں گرفتار ہوئے, اور پہلے ہر مقدمہ میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی تھیں, پھر جب سپریم کورٹ نے دہشت گردی کو ڈیفائن کیا تو وہ دہشت گردی کی دفعات لگنا کم ہوئیں. اب نیب ترمیم میں بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں, جیسے کوئی ایک دو پلاٹ کا کیس ہوتا تھا اور وہ بھی نیب میں اس کو خلاف مقدمہ درج ہو جاتا تھا. خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نیب ترمیم عدالت نہیں ختم کرتی, عدلیہ کی آزادی پر بہت بڑا حملہ ہے. کیونکہ ان نیب ترمیم سے, جس کا اطلاق 1985 سے ہونا ہے, جتنے بھی کیسز پینڈنگ پڑے ہیں عدالتوں میں وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے. جو عدالتی اختیار تھا, جو عدالتوں نے دیکھنا تھا کہ آیا وہ کرپشن ہے یا نہیں ہے, آمدن سے زائد ہے یا نہیں ہے, وہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے, جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, ان ترمیم کو نہ ختم کیا گیا وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے. اور عدلیہ کی آزادی یہ آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے. یا تو آپ اپنے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق ہیں, یا تو آپ ان کو ختم کریں, نئی کوئی ججمنٹ دیں, یا آپ پابند ہیں ان ججمنٹس کے جو سپریم کورٹ دے چکی ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف اگر کوئی قانون میں ترمیم کی جائے گی تو اس کو سپریم کورٹ اٹھا کر پھینک سکتی ہے. بہرحال عدالت نے جو برہمی کا اظہار کیا نیب پروسیکیوٹر پر بھی کہ آپ اپنے آرگومنٹس کریں, آپ پروسیکیوٹر جنرل ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی آزادانہ رائے دیں. اتنی زیادہ ترمیم ہوئی ہیں, آپ اپنی رائے دیں, یا آپ وفاقی حکومت کے وکیل کے پیچھے, کیونکہ یہ ان کا مکا تھا اور ان کا یہ مکا بے نقاب ہو رہا ہے. جو یہ باتیں کرتے تھے, آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے 3.5 سال پونے 4 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ کہا جائے کہ نیب عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, لیکن آج یہ نیب وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ مکا بے نقاب ہو گیا ہے, اور جو NRO2 ہے یہ اسی پر عمل درآمد کرنے کی ایک کڑی ہے. اور عدالت نے 19 اگست تک نیب سے بھی جواب مانگ لیا ہے, وفاقی حکومت سے بھی جواب مانگ لیا ہے, جبکہ عمران خان کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ اپنی جو تحریری معروضات ہیں, دلائل ہیں, وہ بھی جمع کروا دیں تاکہ عدالت پھر آئین اور قانون کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.